बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को समझने की कोशिश करेंगे वो है एलियम स्टाइवम यानी एलियम स्टाइवा, जिसे हम आम तौर पे एलियम स्टाइवा कहते हैं। होम्योपैथिक में ये बहुत ही अहम दवा है। ये बनाई किस चीज़ से जाती है? वो हमारे हर घर के किचन में इस्तेमाल होती है वो चीज़ जिससे ये बनाई जाती है, और उस चीज़ के फ़वाइद से हम लोग बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं। तो आज हम उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एलियम स्टाइवा हमारे किचन में सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल होने वाले लहसुन या थूम या गार्लिक जिसे हम कहते हैं उससे बनाई जाती है। इसमें दो मेन जो इंग्रेडिएंट हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी मिकदार 0.1 से 0.3% होती है। नंबर 1 वोलेटाइल ऑयल, और इसके अंदर डाइल ऑयल, डाइसल्फाइड यानी लहसुन के जौहर और सल्फ़र, ये इसके अहम मरकब हैं। इसकी इब्तदाई तासीर जो जिसे हम कह सकते हैं कि मदर टिंचर हम कहते हैं होम्योपैथिक में, कि मदर टिंचर की सूरत में जो इसके फ़वाइद हैं उनमें ये एंटीसेप्टिक है, मतलब दाफ़े जरसूमा है, ये पेशाब आवर है, पसीना आवर है। इसके इस्तेमाल से पेशाब ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा आता है। ये बलगम को खारिज करता है। मुतफ़न खांसी यानी बदबूदार बलगम अगर खारिज हो रही हो, तपे देख यानी टीबी वगैरह की खांसी हो, खांसी के साथ बलगम के साथ खून आ रहा हो और बहुत ज़्यादा मिकदार में बलगम हो, खांसी हो, तो उसमें बड़ा फ़ायदा देता है। इससे ज़्यादा मिकदार में देने से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। मदर टिंचर की अगर हम ज़्यादा मिकदार देंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर इसकी मिकदार हम कम देंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहेगा, और अगर हाई ब्लड प्रेशर है और इससे कम मिकदार में दिया जाए तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि इसकी कम मिकदार ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और दवाई के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ब्लड प्रेशर वाले लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को कहते हैं कि जी लहसुन खाएं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि लहसुन की मिकदार कम रखनी है, बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं खाना। लोग निहार मुँह खाते हैं, ठीक है, 1-2 जवे खाए जा सकते हैं, या 10 कतरे होम्योपैथिक दवाई जो एलियम स्टाइवा है या एलियम स्टाइवम है, इन्हें आप 10 कतरे की सूरत में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो टीबी के इलाज के तौर पे भी हम इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। बदबूदार बलगम खारिज हो रहा हो तो उसके लिए भी मैं पहले बता चुका हूँ कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये मदर टिंचर की सूरत में। ये गंदे नामुंदमिल होने वाले ज़ख्मों को हील करने के लिए हम इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत उम्दा दवाई मानी गई है। और मदर टिंचर की सूरत में ये दवाई इन फ़वाइद की हामिल है। इसकी मिकदार 5 से 30 कतरे तक दी जा सकती है। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो जो इसकी अलामात जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगी। जैसे कि ब्लड प्रेशर के लिए दी है, ज़्यादा मिकदार देंगे तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसकी तैयारी की तरफ आ जाते हैं कि इसे हम तैयार कैसे कर सकते हैं होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में। पिसा हुआ ताज़ा लहसुन, गार्लिक, ये हमने 400 ग्राम लेना है। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जो है वो 730 ml लेना है, और बज़रिया परकुलेशन इसे हमने 1000 ml या 1000 cc मदर टिंचर हासिल कर लेना है परकुलेशन के ज़रिए। और इसकी 2x ताकत बनाने के लिए 1 हिस्सा मदर टिंचर, 2 हिस्से डिस्टिल वाटर और 7 हिस्से अल्कोहल मिक्स करके इसे हमने 2x पोटेंसी बना लेनी है। 2x के बाद 3x और इससे बड़ी पोटेंसियाँ बनाने के लिए हमने इसके लिए 60%
الکحل میں باقی تمام پوٹنسیاں بنانی ہیں۔ عام طور پر ہومیوپیتھی میں ایلیم سٹائوا کو کیو پوٹنسی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ مدر ٹنچر کی صورت میں یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 3x 30 پوٹنسی اور 200 اور 1 m میں بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں شدید امراض میں چھوٹی پوٹنسی اور پرانے امراض میں بڑی پوٹنسی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا موٹے اور پیٹو لوگوں کے لیے خاص اور مفید ترین دوا ہے جن کو بد ہضمی ورثے میں ملی ہو اور ذرا سی ہوا لگنے سے ان کو زکام ہو جاتا ہو۔ ایسے اشخاص جو کھاتے بہت زیادہ ہیں مگر پیتے بہت کم ہیں، ان کے لیے بھی یہ دوائی مفید ترین ہے۔ ایسے لوگوں کے چوتڑوں میں درد اور کمر میں شدید درد ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت مفید دوائی ہے۔ ٹی بی کے مریض، ایسے مریض جو ان علامات میں مبتلا ہوں، ان کے لیے یہ خاص دوائی ہے۔ اس کے استعمال سے کھانسی اور بخار کم ہو جاتے ہیں۔ کھانسی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بلغم کے اخراج میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بدبودار بلغم کے اخراج میں، اور بخار میں اس سے کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ٹمپریچر جو ہے وہ اعتدال پر آ جاتا ہے۔ اس دوائی کے استعمال سے وزن بڑھ جاتا ہے، نیند نارمل ہو جاتی ہے۔ اگر نیند کم آتی ہو یا زیادہ آتی ہو تو بھی یہ دوائی اسے نارمل کر دیتی ہے۔ تھوک یا بلغم کے ساتھ خون آتا ہو تو بھی ایلیم سٹائوم استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب ہم اس کی سر اور منہ، معدہ، تنفس کی علامات پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس کی سر کی علامات میں سر کا بھاری رہنا، کن پٹیوں پر نبض کا محسوس ہونا یعنی دھڑکن کا احساس ہونا، زکام کی وجہ سے شدید بہرا پن محسوس ہونا۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی زکام رہتا ہے اور کان بند رہتے ہیں، ایسی حالت میں بھی اس دوائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ منہ کی علامات میں تھوک کا ذائقہ میٹھا محسوس ہوتا ہے اور خاص طور پر رات کے کھانے کے بعد یہ ذائقہ میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ معدے کی علامات میں بھوک زیادہ محسوس ہوتی ہے، زیادہ لگتی ہے، تلخ یعنی کھٹے ترش ڈکار آتے ہیں، خوراک میں ذرا سی تبدیلی بھی تکلیف میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے، قبض رہتی ہے، انتڑیوں میں ہلکا ہلکا درد کا احساس رہتا ہے، زبان پر زرد اور سرخ رنگ کی سوزش محسوس ہوتی ہے، زرد تہ جمی ہوتی ہے اور سرخ رنگ کی سوزش محسوس ہوتی ہے۔ سانس کی علامات میں ہوا کی نالی میں بلغم کھڑکھڑاتی رہتی ہے، کہ بلغم محسوس ہوتی ہے سانس لیتے ہوئے کہ اندر بلغم موجود ہے، کھڑکھڑا رہی ہے، سانس کی نالی میں آواز آتی ہے بلغم کی۔ صبح اٹھنے پر شدید کھانسی محسوس ہوتی ہے اور بلغم خارج ہوتی ہے، ساتھ بلغم کے خون بھی آ سکتا ہے اور بلغم سخت ہوتی ہے، یلوش ہوتی ہے، پیلی، ہلکی پیلی ہوتی ہے، جو بہت ہی مشکل سے خارج ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے فوراً زکام لاحق ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ٹھنڈی ہوا سے فوراً زکام لاحق ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا اور زکام ہو گیا۔ ہوا کی نالی اگر پھیل گئی ہو تو بھی ہم ایلیم سٹائوا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایلیم سٹائوا کا جو بلغم ہوتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، بدبودار بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ چھاتی میں درد بھی محسوس ہوتا ہے، جو درد کی شدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوائی کی علامات کیپسیکم آرسینک البم، سینیگا، کالی نائٹریٹ سے ملتی جلتی ہے، اور اس کی معاون دواؤں میں آرسینک البم ہے، اس کا تریاک لائکوپوڈیم ہے، اور اس کی جو مخالف ادویات ہیں ان میں ایلوز، ایلیم سیپا ہے۔ دوستو میں دوبارہ پھر آپ کو اس میڈیسن کا کنکلوژن عرض کر دوں تاکہ یاد رہے کہ یہ زکام، ٹی بی، بدبودار بلغم کا اخراج، کھانسی اور نہ ٹھیک ہونے والے زخم، ان کے لیے خاص دوائی ہے۔ تھوڑی مقدار میں بلڈ پریشر کا علاج ہے، خون کی نالیوں میں خون کو رواں رکھنے کا ایک بہترین ٹونک ہے، اور ٹی بی کے علاج کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ چھوٹی پوٹنسی میں یہ زیادہ مؤثر ہے اور عام طور پر 3x/6 پوٹنسی میں استعمال ہوتی ہے کہ اس کی جو افیکٹنیس ہے یہ چھوٹی پوٹنسی میں زیادہ ہے۔ مدر ٹنچر ہو گیا یا 3x ہو گیا تو اسے کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہت ہی اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی بی کے مرض میں اس کی مدر ٹنچر زیادہ مفید ہے، جو کہ 15 سے 30 قطروں کی صورت میں دن میں 3 سے 4 بار دی جا سکتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ تو تھی آج کی ہومیوپیتھک دوا جس کی علامات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید ہے حسب معمول آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور اسی انرجی کے ساتھ میں دوبارہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ان دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے سبسکرائبر ہیں، اور جن دوستوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرا چینل، ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرا اور ان کا تعلق پکا ہو جائے۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن کو جنرل ٹچ ضرور دیں تاکہ میری جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر کو اجازت دیجیے کسی آنے والی ویڈیو تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔